تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کوانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے ہزار روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے ہزار روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی، یہ 20 سال 21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بس بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے، پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ، وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے، یہ کون ہے، بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے، اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے، وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتے بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے، پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا، 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کہیں نہ مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا،
اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا، بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے؟ قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے؟ کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا؟ اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا، انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے، بھوک کے وقت کھانا، یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے، پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی. اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے، ہمارے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے، اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی؟ اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے، ہم آئے آخرت کے لیے، یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا، وہ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے، نہر بنا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا، تھوڑا کم غصہ آیا، پہلے تو بہت آیا تھا، تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا، ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے، کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا، بحریہ ٹاؤن، ناظم آباد، پیسہ، 2 کروڑ تنخواہ، 1 کروڑ بزنس، سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں، اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا، قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا، آپ کیا کرو، ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں، بناؤ. آپ کسی بلڈر سے، یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی، تو 200 گھر نہیں، 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر، 1000 گھروں، 1000 فلیٹ ہوں، اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو، اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ،
ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی خبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے انسانوں کی, خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں, آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی, وہ بیٹا لاس ہو گیا,